خوش آمدید۔ آج ہم کچھ خاص ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو مسیحی الہیات کے ایک بہت ہی مخصوص پہلو پر بات کرتے ہیں، یعنی دوسری آمد اور اس سے جڑے واقعات کی ایک خاص تشریح۔ جی۔ اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف ان ذرائع میں پیش کیے گئے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد صرف ان تصورات کو بیان کرنا ہے جیسا وہ لکھے گئے ہیں، ہماری طرف سے کوئی تائید یا تردید نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں۔ بالکل، یہ مواد جیسا آپ نے کہا مکاشفہ کی کتاب اور بائبل کی کچھ دوسری آیات کی ایک خاص تفسیر ہے۔ آج ہم خاص طور پر 7ویں نرسنگے پر بات کریں گے، پہلی قیامت اور خدا کے احکامات کی اہمیت پر، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ شہادت یعنی گواہی کے لیے جان دینا وہ ان سب سے کیسے جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے 7واں نرسنگا۔ ماخذ کہتا ہے یہ آخری نرسنگا ہے، تو جب یہ بجتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مطلب صرف ایک آواز؟ قیامت ہوتی ہے۔ پہلی قیامت؟ جی، یہ وہ وقت ہے جب وہ لوگ زندہ کیے جاتے ہیں جو خدا کے احکامات پر قائم رہے اور یسوع کی گواہی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ مکاشفہ میں جیسے ذکر ہے کہ آسمان پر اعلان ہوتا ہے، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور پھر لکھا ہے موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ تو ان شہیدوں کا جی اٹھنا وہ موت پر فتح کی علامت ہے۔ اچھا، تو یہ نرسنگا ایک طرح کا ایونٹ ٹریگر ہے اس تشریح میں، اور یہ خیال کہ شہید موت پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت پاورفل امیج ہے۔ کیا ماخذ بتاتا ہے کہ یہ فتح اتنی اہم کیوں ہے؟ جی ہاں، یہ اس تشریح کا آپ سمجھے مرکزی نقطہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ شہید گواہوں کی ایک خاص تعداد ہے۔ مکاشفہ میں ذکر ہے نا، قربان گاہ کے نیچے روحیں پکارتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ انتظار کرو جب تک تمہارے بھائیوں کی گنتی پوری نہ ہو جائے۔ ان کی موت پر فتح اس تشریح کے مطابق صرف ان کی اپنی نجات نہیں ہے، یہ خدا کے احکامات کی سچائی کا ثبوت ہے۔ یہ کائناتی سطح پر ثابت کرتا ہے کہ خدا کے حکم مانے جا سکتے ہیں۔ یہ شیطان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے شیطان کے دعوے کا ذکر کیا، یہ اہم لگتا ہے۔ ماخذ اس پر کیا کہتا ہے؟ یہ احکامات والی بحث اتنی مرکزی کیوں ہے؟ بالکل، دیکھیں، ماخذ کے مطابق کائنات میں جو اصل لڑائی ہے وہ اسی سوال پر ہے، کیا خدا کے احکامات ٹھیک ہیں؟ کیا وہ مانے جا سکتے ہیں؟ شیطان کا الزام یہ ہے، جیسا ایوب کی کتاب میں بھی اشارہ ہے، کہ خدا اپنی مخلوق سے وہ کچھ مانگتا ہے جو وہ کر ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ سچ ہوتا تو خدا کے حکمرانی تو پھر موت کی حکمرانی ہوتی، کیونکہ کوئی حکم پورا نہ کر پاتا اور سب سزا کے لائق ٹھہرتے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ماخذ اس بات کو نہیں مانتا، تو وہ کیا دلیل دیتا ہے؟ جی، ماخذ پوری طرح اس الزام کو رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ احکامات محبت کا اظہار ہے، جیسے رومیوں میں لکھا ہے محبت رکھنا ہی شریعت کی تکمیل ہے، اور یوحنا میں ہے کہ اس کے حکم بھاری نہیں۔ تو احکامات محبت کا تقاضا ہے، سزا کا بہانہ نہیں۔ خدا نے مخلوق کو مارنے کے لیے نہیں بنایا، اور یہیں پر شہید گواہ آتے ہیں۔ اچھا، ان کا وجود، ان کی قربانی جو مرتے دم تک محبت کے حکم پر قائم رہے، یہی زندہ ثبوت ہے کہ حکم مانے جا سکتے ہیں۔ ان کی شہادت شیطان کے الزام کو غلط ثابت کرتی ہے۔ تو شہیدوں کی گواہی صرف ان کی ذاتی وفاداری نہیں، بلکہ اس تشریح میں یہ شیطان کے بنیادی الزام کا عملی جواب ہے۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ بالکل، ان کی گواہی ایک طرح سے قانونی اور اخلاقی فتح ہے۔ اب اسی روشنی میں صلیب اور پہلی قیامت کا کردار بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں، میں یہی پوچھنے والا تھا۔ صلیب جو مسیحی ایمان کا مرکز ہے، اور پھر یہ پہلی قیامت، یہ انصاف کے تصور سے کیسے جڑتے ہیں اس ماخذ کے مطابق؟ دیکھیں، ماخذ کہتا ہے کہ صلیب پر مسیح کی موت خدا کی بے مثال محبت کا ثبوت ہے۔ جیسے رومیوں میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مرا، اور پہلی قیامت میں شہیدوں کا جی اٹھنا خدا کے انصاف اور اس کی قدرت کا ثبوت ہے۔ زبور میں ہے نا، صداقت اور انصاف تیرے تخت کی بنیادیں ہیں۔ تو جب خدا کی محبت یعنی صلیب اور انصاف یعنی قیامت سب کے سامنے ثابت ہو جاتے ہیں، تب اس کے احکامات انصاف کا معیار بن جاتے ہیں۔ اچھا، یسوع نے بھی کہا تھا کہ جو کلام میں نے کیا ہے وہی آخری دن اس کی عدالت کرے گا۔
اس تصدیق کے بعد ان لوگوں کی عدالت کا وقت آتا ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ مکاشفہ میں ذکر ہے کہ قوموں کو غصہ آیا اور خدا کا غضب نازل ہونے اور مردوں کی عدالت کا وقت آ گیا۔ جو شہید گواہ ہیں وہ اس عدالت سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جی، جیسا تھیسلونیکیوں میں لکھا ہے کہ خداوند خود آئے گا، مسیح میں مردے یعنی شہید پہلے جی اٹھیں گے اور پھر جو زندہ ایماندار ہوں گے وہ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے۔ آپ نے کہا زندہ ایماندار بھی اٹھائے جائیں گے، لیکن ماخذ میں یہ بھی تھا کہ عام مقدسین جو شہید نہیں ہوئے وہ حیوان کی چھاپ والے دور سے پہلے وفات پا چکے ہوں گے۔ یہ تھوڑا کنفیوزنگ نہیں؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے اور ماخذ اس کی ایک خاص وضاحت پیش کرتا ہے۔ تھیسلونیکیوں میں ہم جو زندہ باقی ہوں گے کا ذکر ضرور ہے، لیکن اس تشریح کے مطابق یہ شاید ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو عین آمد مسیح کے وقت زندہ ہوں گے، اور وہ بھی شاید شدید آزمائش سے گزرے ہوں۔ لیکن جو بنیادی بات ماخذ زور دے کر کہتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی قیامت میں شمولیت یعنی 1000 سالہ بادشاہت وہ خاص طور پر شہیدوں کے لیے ہے، اور عام مقدسین کی اکثریت اس تشریح کے مطابق حیوان کی چھاپ والے آخری شدید ظلم کے دور سے پہلے ہی اپنی طبعی موت مر چکی ہوگی۔ اچھا، اس طرح وہ اس براہ راست ٹکراؤ سے بچ جائیں گے جہاں یا تو چھاپ قبول کرنی ہے یا شہادت۔ تو اس تشریح کے مطابق عام ایماندار جو شہید نہیں ہوئے وہ مارک آف دا بیسٹ کے آخری امتحان سے نہیں گزریں گے، وہ اس وقت زمین پر نہیں ہوں گے۔ ماخذ کی تشریح اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق جب مسیح آتے ہیں اور پہلی قیامت ہوتی ہے تو زمین پر زیادہ تر صرف وہی لوگ باقی رہ جاتے ہیں جنہوں نے جانور کی پیروی کی اور چھاپ قبول کی۔ اور تب یسوع مسیح ان پر وہ 7 آخری آفتیں نازل کرتے ہیں جن کا ذکر مکاشفہ 16 میں ہے۔ یہ آفتیں 7ویں نرسنگے کے بعد کے واقعات کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک بہت تفصیلی تصویر کشی ہے۔ اب قیامت کے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ ماخذ میں قیامت کی مختلف اقسام کا بھی ذکر ہے، کیا آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ جی ہاں، ماخذ یوحنا کی انجیل کا حوالہ دیتا ہے جہاں یسوع 2 قسم کی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ایک زندگی کی قیامت اور دوسری عدالت کی قیامت۔ نیکی کرنے والے زندگی کے لیے، بدی کرنے والے سزا کے لیے۔ پھر زندگی کی قیامت کے اندر بھی ایک خاص درجہ ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ذکر ہے کچھ لوگوں کا جنہوں نے اذیتیں سہیں مگر رہائی قبول نہ کی تاکہ بہتر قیامت کے شریک ہوں۔ ماخذ اسی بہتر قیامت کو پہلی قیامت کہتا ہے۔ تجھے بہتر قیامت کا لفظ عبرانیوں میں اس تشریح میں سیدھا شہیدوں سے جڑتا ہے۔ اچھا، تو پہلی قیامت کے لیے اہل کون ہیں؟ کیا تمام نیک لوگ؟ نہیں، یہی تو اس تشریح کا ایک اور بہت واضح اور شاید متنازع نکتہ ہے۔ مکاشفہ کا 20واں باب اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ میں نے تخت دیکھے اور ان روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے حیوان یا اس کی مورت کی پرستش نہیں کی تھی اور نہ چھاپ لگوائی تھی۔ وہ زندہ ہو کر مسیح کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کرتے رہے، باقی مردے 1000 برس کے تمام ہونے تک زندہ نہ ہوئے۔ یہی پہلی قیامت ہے۔ آگے لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو اس پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ یہ تو بالکل واضح ہے۔ اس تشریح کے مطابق پہلی قیامت اور 1000 سالہ بادشاہی صرف اور صرف شہید گواہوں کے لیے ہے۔ تو پھر باقی تمام نیک لوگ جو شہید نہیں ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ ماخذ کہتا ہے کہ وہ باقی مردوں کے ساتھ جن میں بدکار بھی شامل ہیں 1000 سال کے آخر میں زندہ کیے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سفید تخت عدالت لگے گی جس کا ذکر مکاشفہ 20 میں آگے ہے۔ اس وقت سب کا انصاف ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ نیک ابدی زندگی پائیں گے لیکن وہ 1000 سالہ بادشاہی میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو یہ تشریح عام نظریات سے ہٹ کر پیش کرتی ہے۔ اس سے تو شہادت کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماخذ شہادت پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ جی،
شہادت کو اس تشریح میں احکامات کی پابندی اور خدا سے محبت کا حتمی سب سے بڑا ثبوت مانا گیا ہے۔ مرتے دم تک خدا اور پڑوسی سے محبت کا عملی مظاہرہ کرنا، جو کہ تمام احکامات کا خلاصہ ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کے احکامات واقعی مانے جا سکتے ہیں، چاہے قیمت اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ایماندار برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے سبب سے اس شیطان پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان بھی عزیز نہ جانی، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ ماحز کے مطابق یہ محبت کی وہ حد ہے جو خدا چاہتا ہے اپنی جان تک دے دینا۔ یسوع نے خود کہا، اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ ایک اور دلچسپ بات جو ماحز کہتا ہے وہ یہ کہ یہ شہید گواہ شاید اپنی زندگی میں بالکل بے عیب نہ رہے ہوں۔ پولس خود کو گناہ گاروں کا سردار کہتے ہیں، پطرس میں بھی کمزوری پائی گئی، لیکن ان کی آخری قربانی، ان کی شہادت، ان کی محبت اور فرمانبرداری کو اتنا پکا کر دیتی ہے کہ ان کے پچھلے نقائص کو گناہ شمار نہیں کیا جاتا۔ یعنی ان کی آخری قربانی ان کے پچھلے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق کچھ ویسے جیسے لوکا میں گنہگار عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے محبت بہت کی۔ بالکل، ماحز اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ وہ رومیوں کے خط کا بھی حوالہ دیتا ہے جہاں داؤد اس شخص کو مبارک کہتا ہے جس کے گناہ خدا شمار نہ کرے۔ شہادت کی یہ قربانی ان کی محبت کی گہرائی کا ثبوت بن جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر انہیں پہلی قیامت اور 1000 سالہ بادشاہی کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ موت کے بعد انسان کی حالت اور اس کی آخری منزل کے بارے میں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ماخذ بائبل کی عام تعلیمات کی بنیاد پر کہتا ہے کہ موت پر جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، روح یعنی زندگی کا سانس خدا کے پاس لوٹ جاتی ہے جس نے اسے دیا تھا، اور جسے جان سول پسیک کہا گیا ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کی شخصیت، شعور، وہ انتظار کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ ماخذ مکاشفہ 6 کا حوالہ دیتا ہے جہاں شہیدوں کی روحیں پسیکھاز قربان گاہ کے نیچے سے پکار رہی ہیں۔ اس جگہ کو وہ یونانی تصور ہیڈیز سے جوڑتے ہیں جو موت کے بعد انتظار کی جگہ ہے، نہ کہ حتمی سزا یعنی جہنم یا آگ کی جھیل۔ اور پھر حتمی طور پر سفید تخت عدالت کے وقت جسمانی طور پر زندہ کیے جائیں گے۔ اس عدالت کے بعد نیکی کرنے والے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، جیسے متی میں ہے، میرے باپ کے مبارک لوگو آؤ اس بادشاہی کو میراث میں لو، جبکہ بدکار ابدی سزا پائیں گے، جسے آگ کی جھیل کہا گیا ہے، متی میں ہی ہے، اے ملونو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ سزا میں فرق ہوگا، مطلب گناہ کی نوعیت اور علم کے مطابق سزا کم یا زیادہ ہوگی، جیسا لوکا کی انجیل میں ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ساری تفصیلی بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی نقطہ جو یہ ذرائع پیش کرتے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی آزاد مرضی سزا کے ڈر سے نہیں بلکہ محبت سے کامل ہوتی ہے۔ یوحنا کے خط میں ہے نا، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ آگ کی جھیل میں سزا پانے سے کوئی محبت کرنا نہیں سیکھتا۔ سزا اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن یہ کردار کی تکمیل کا ذریعہ نہیں۔ محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو خدا جیسا بناتی ہے۔ اسی لیے ماخذ یہ قیاس کرتا ہے کہ شاید سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد جو لوگ محبت کو قبول نہیں کر پائے وہ شاید ختم ہو جائیں، عدم وجود میں چلے جائیں، کیونکہ محبت کے بغیر ہمیشہ کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ آج ہم نے مسیح الہیات کے چند بہت گہرے اور مخصوص تصورات کا جائزہ لیا، جیسا کہ یہ ذرائع پیش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے 7ویں نرسنگے کا بجنا واقعات کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے جس میں شہید گواہوں کی پہلی قیامت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور شہادت کو نہ صرف احکامات کی سچائی کا ثبوت بلکہ خدا کے انصاف اور شیطان کے الزام کو رد کرنے کے لیے بھی کلیدی حیثیت دی گئی ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ اس خاص تشریح کے مطابق پہلی قیامت صرف شہید گواہوں کے لیے ہے۔ وہ مسیح کے ساتھ 1000 سال حکومت کریں گے۔ باقی سب لوگ نیک ہوں یا بد 1000 سال بعد سفید تخت عدالت کے سامنے زندہ ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور اس سارے عمل میں محبت،
فرما برداری اور خاص طور پر شہادت کی حد تک جانے والی قربانی فیصلہ کن ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے غور و فکر کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو اس ماخذ کے مرکزی خیال سے نکلتا ہے۔ اگر جیسا کہ یہ ذرائع کہتے ہیں محبت ہی آزاد مرضی کو کامل بناتی ہے، سزا کا خوف نہیں، تو اس بات کا خدا کی فطرت، اس کے انصاف کے طریقے اور انسانی ذمہ داری کے بارے میں کیا گہرا مطلب نکلتا ہے۔